اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، جب جھکا تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ قدر قرآن دا کیا جانن اے دنیا دار نبینے، قدر قرآن دے جانن والے ون ستلے شہر مدینے۔ درود شریف بلند آواز۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلا آلہ وبارک وسلم عدد کل معلوم لک دائما ابدا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اگر یہ قرآن میں پہاڑوں پہ اتارتا تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور نیچے بیٹھ جاتا۔ پھر فرمایا نزلہ علی قلبک، اے محمد کریم عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دل کے اوپر یہ ہم نے قرآن مجید اتارا۔ دیکھو اگر یہ پہاڑوں پہ اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ، اور حضور کو اتنا مضبوط بنایا ان کی دل کو، پھر اللہ نے خود ہی فرما دیا کہ میں نے اپنے حبیب کے دل پہ یہ اس کو اتارا، اور کوئی ہلنے والا بھی نہیں رہا۔ آسانی سے میں نے پورا کلام اپنے حضور، اپنے نبی محبوب حبیب کے دل پہ اتار دیا۔ اسے سمجھیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کا دل کتنا مضبوط بنایا۔ اسی قرآن مجید میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے کلام فرمایا، اور اسی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم کہا جاتا ہے، یہ لقب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، یعنی اللہ نے جس کے ساتھ کلام فرمایا ڈائریکٹ۔ تو حضرت موسیٰ نے تمنا ظاہر کر دی، دعا کی کہ اے اللہ رب ارنی، اے رب مجھے آپ اپنا دیدار بھی کرا دیں۔ تو اللہ نے فرمایا لن ترانی ولكن انظر الى الجبل ان استقر مكانه فسوف ترانی۔ اے موسیٰ دیکھو میں تھوڑی سی تجلی ظاہر کرتا ہوں پہاڑ کے اوپر، اگر وہ اپنی جگہ پہ ٹھہر سکا تو تم بھی دیکھ سکو گے، جب پہاڑ یہ وزن نہیں برداشت کر رہا تو آپ کیسے کریں گے؟ یہاں ایک نکتے کی چیز ہے سمجھنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تو دیکھ نہیں سکتا، اے موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا۔ ایسے نہیں فرما لن ارا، میں دکھلایا نہیں جاتا، نہیں وہ تو ظاہر ہے، ہمارے آنکھوں میں ہمارے اندر قوت اتنی نہیں کہ ہم دیکھ لیں۔ دیکھو ان کی صفت قرآن مجید کے اندر خود موجود ہے، هو الاول والآخر والظاہر
وہ اللہ تو ظاہر ہے مگر ہمارے اندر وہ پاور نہیں. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تو نہیں دیکھ سکتا. ایسے نہیں فرمایا کہ میں ایسی چیز ہوں کہ میں خود کو نہیں دکھلا سکتا. نہیں، میں تو ظاہر ہوں مگر آپ نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. اللہ نے معمولی سی تجلی، کہتے ہیں کہ بالکل سوئی کے نیڈل کے منہ جتنی اتنی تجلی ظاہر فرمائی. جَعَلَهُ دَكًّا، سارا پہاڑ بیٹھ گیا. خر موسیٰ صعقا، گر پڑا موسیٰ بے ہوش ہو کر. فلما افاق قال انی تبت الیک وانی من المسلمین. سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین. سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک. دیکھو یہ معافی کی جگہ پہ آتا ہے. آج آپ سنیں گے یہاں حدیث، اس میں بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا تذکرہ آئے گا. جب گناہوں کی معافی مل گئی تو نیکیاں ہی بچ گئی تو پھر وزن ہو جائے گا. نیکیوں کا گناہ تو رہے گا ہی نہیں. سبحان اللہ پڑھنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں. کیوں کہ اللہ کے پاس عمل مکافات ہے. یہ بیچ میں ایک بات میں بتا رہا ہوں. عمل مکافات کی معنی یعنی عدلہ بدلہ. ان تنصروا اللہ ینصرکم، آپ اللہ کے دین کی مدد کریں اللہ آپ کی مدد کرے گا. فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا. دیکھو یہ عدلہ بدلہ ہے. اللہ کے ہاں عدلہ بدلہ. جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ. اس کی معنی یہ ہے کہ اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، تو اللہ بدلے میں فرشتوں کو کہتا ہے کہ جو مجھے پاک کہتا ہے اس کو بھی پاک بنا دو. تو باقی تو کچھ نہیں بچے گا. جب گناہ چلے گئے سبحان اللہ سے تو پھر وزن ہی وزن ہے آپ کی نیکیوں کا. جتنی بھی نیکیاں ہوں گی وہ وزندار ہو جائیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گر گئے. تجلی، فلما تجلی ربہ، تجلی کی چھوٹی سی چنگاری سے جبل بسم ہو گیا اور موسیٰ گر گیا. تجلی کس کو کہتے ہیں اور نور کس کو کہتے ہیں، اس میں فرق ہے. بھائی آپ نے رات کو یہ بیٹری دیکھی ہوگی، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹارچ دیکھتے ہو، اس میں بیچ میں ایک سفید سا نور نظر آتا ہے، پھر ہلکا سا اس کے ارد گرد ہلکی سی روشنی نظر آتی ہے. یہ بیچ میں جو سفید روشنی ہے اس کو نور کہتے ہیں. جو اس سے پاسے میں جتنی وہ روشنی نظر آ رہی ہے ہلکی سی، اس کو تجلی کہتے ہیں. تو اللہ نے نور نہیں کہا کہ میں نور دکھلا رہا، تجلی. موسیٰ میں تجلی یعنی وہ بیچ والی نور نہیں، تجلی بھی برداشت کر نہیں سکا. اور یہاں اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. آیا ہے آپ کے پاس نور اور کتاب، یہ ایک ہی چیز ہے. کیونکہ یہ دوست تھوڑے سے بیچ میں یہ بھی بات عرض کر دوں کہ عام آدمی کہتے ہیں کہ نور سے مراد حضور سرور کائنات، کتاب سے مراد
قرآن مجید نہیں، کیونکہ پیچھے ایک ضمیر آ رہا ہے، یہدی بہ اللہ، یہدی بہم اللہ نہیں، دونوں سے ہدایت نہیں کرتا اللہ، ایک ضمیر پیچھے لا رہا ہے، یہ آگے نہیں پڑھتے۔ قرآن کو پورا پڑھنا چاہیے نا، اپنے مطلب کی چیز لے لی باقی چھوڑ دیا، نہیں، نور سے بھی مراد وہی کتاب ہے۔ اور اللہ نے اس کتاب کو بہت سی جگہوں پر نور کہا ہے، الذین یتبعون النبی الامی الذی، اس آیت کے پیچھے میں بھی ہے کہ ان آدمیوں کو میں رحمت میں داخل کروں گا جو اس نور معہو، جو اس نبی کے ساتھ نور میں نے اتارا ہے، اس نور کی تابعداری، یعنی قرآن مجید۔ تو نور اسی چٹی روشنی کو، سفید روشنی کو کہتے ہیں، تجلی ہلکی روشنی کو کہتے ہیں۔ موسیٰ تو تجلی برداشت کر نہیں سکا، مگر ہمارے احمد مجتبیٰ سردار کائنات نے نور پلٹتے رہے، پلٹتے رہے، پلٹتے رہے، 23 سال تک نور چمکتا رہا، اترتا رہا، اور ہلتے بھی نہیں تھے۔ اس سے سمجھیں کہ حضور کو اللہ نے کتنا مضبوط بنایا۔ ابھی تھوڑی سی ایک بات بھی میں اشارہ کروں۔ یہ جو کہتے ہیں نا دنیا والے کہ یہ دیوبندی لوگ نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، اپنے جیسا سمجھنے والا تو ہمارے نزدیک فتویٰ میں لکھا ہوا ہے کافر ہے۔ نبی ہمارے جیسا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ حدیث میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ صوم وصال، یعنی روزوں کے اوپر روزے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حضور 5 6 دن 10 دن تک کھاتے نہیں تھے، روزہ ہی روزہ چلتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں صوم وصال، بیچ میں کوئی روزہ افطار نہیں کیا، مسلسل روزہ رکھتے رہے۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ ہم بھی رکھیں، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرے دن وہ ادھر پڑا ہے، وہ ادھر پڑا ہے، وہ صحابی ادھر پڑا ہے، بے ہوش۔ حضور نے فرمایا ان کو کیا ہو گیا؟ فرمایا حضرت یہ بھی صوم وصال آپ جیسا رکھ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ایکم مثلی، ابھی تو عند اللہ یطعمنی ویسکین، میرے مثل کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تو مجھے روحانی رزق رات کو کھلا دیتا ہے، پلا دیتا ہے۔ ایکم مثلی، میرا مثل کون ہے؟ اور اسی پاور سے میں گفتگو کر رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے۔ حضور سرور کائنات جب صفے نماز کے لیے درست فرماتے تھے، اور فرماتے تھے بالکل کاندھا کاندھے سے ملا کر ٹھیک ٹھاک سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اس کا اہتمام فرماتے تھے میں معراج کی رات دیکھ آیا ہوں کہ فرشتوں کی جو صفیں عبادت میں مشغول ہیں بالکل سیدھی ہیں، آپ بھی سیدھے رہیں۔ پھر فرمایا بخاری کی حدیث ہے صحیح، جیسے مجھے آگے نظر پڑتی ہے پیچھے بھی میں ایسے ہی دیکھتا ہوں۔ اب بتائیں کوئی ایسا ہے کہ جو پیچھے بھی دیکھتا ہو؟ یہ آنکھ کی طاقت تھی، یہ تو آگے پھر آ رہی ہے، کان کی طاقت۔ حدیث میں ہے، بیہقی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ارد گرد، ہر طرف صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔
حضور اللہ اکبر سبحان اللہ کہہ کے اٹھ کھڑے ہو گئے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ فرما آپ نے نہیں سنا؟ صحابہ نے فرمایا ہم نے تو نہیں سنا. فرمایا 500 سال پہلے زمین جتنا ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا وہ لڑکتا ہوا آج جہنم کے بالکل نچلے حصے پہ پہنچا اور اس کا آواز میں نے یہاں بیٹھ کر سن لیا ہے. یہ کانوں کا پاور تھا. صحابہ فرماتے ہیں تطوالہ الارض، جب ہم اللہ کے رسول کے ساتھ سفر میں جاتے تو مہینوں کا جو راستہ تھا وہ ہفتوں میں کٹ جاتا تھا، کچھ دنوں میں ختم ہو جاتا تھا. جب حضور نہیں ہوتے تو ہمیں مہینے لگ جاتے وہاں پہنچتے. تطوالہ الارض، نبی ایسے گھومتے تھے پاؤں میں زمین ان کی لپیٹتی جاتی تھی، فی الفور جہاں پہنچنا ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتا تھا. معراج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے. تو یہ پاؤں کی قوت تھی. بخاری اور مسلم کی باتیں کر رہا ہوں. صحیح حدیث میں موجود ہے کہ رکانہ ایک بڑا پہلوان تھا، بڑا لمبا قد والا، اتنا بڑا مضبوط پہلوان، 1000 آدمیوں سے مقابلہ کرتا تھا رکانہ. اور اتنا مضبوط تھا کہ کچا چمڑا، اونٹ کا کچا چمڑا مضبوط ہوتا ہے، اس پہ بیٹھ جاتا اور آدمیوں کو کہتا کہ کھینچو، وہ چمڑا ٹوٹ جاتا مگر ان کے نیچے سے نہیں نکلتا. یہ حضور کے سامنے آیا، یہ بخاری میں حدیث ہے، کہنے لگا حضرت میرے ساتھ کشتی لڑو. کشتی عمل وڑو، کشتی لڑو میرے ساتھ تب میں مانوں گا. تو حضور نے فرمایا یہ کوئی نبوت کی نشانی تو نہیں ہے. اب کوئی ڈاکٹر کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، اس کو آپ یہ کہیں کہ آپ کو ڈاکٹر تب مانوں گا جب میرے ساتھ کشتی لڑو، یہ صحیح دلیل ہے؟ یہ تو دلیل ہی نہیں. مگر انہوں نے کہا کہ بس میں اسی واسطے سے آپ کو مانوں گا، نہیں تو نہیں. حضور نے فرمایا چلو اٹھو تیری بات میں مانتا. کھینچا اور تھوڑا سا جھٹکا دیا، گر گیا. پھر کھینچا، کہنے لگا نہیں دوسری بار حضرت دوسری بار. فرمایا آپ نے دوسری بار کا شرط تو نہیں لگایا تھا، آپ کلمہ پڑھ لو. کہا کہ نہیں دوسری بار بھی. تو پھر حضور سرور کائنات نے دوسری بار پکڑ کے جھٹکا دیا تو گر گیا. کہنے لگا آپ میں دیکھنے میں تو اتنے طاقت نہیں محسوس ہوتی، یہ کیا ہے؟ فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، یہ باہر کی طاقت نہیں، یہ روح کی اندرونی روحانی طاقت ہے. کہا انک رسول اللہ، تو اس نے بھی کلمہ پڑھ کے کہا کہ میں بھی مانتا ہوں کہ واقعی تم اللہ کے رسول ہو. میں نے جسمانی طاقت بتائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنے کی طاقت. یہ زبان کی طاقت کیا تھی؟ آپ کھٹا میٹھا تو بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز میٹھی ہے، یہ چیز کڑوی ہے، یہ پھیکی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی. اگر حلال حرام کا تو پتہ ہماری زبان کو نہیں پڑتا. بینک والا بھی ہمیں روٹی کھلاتا ہے، ہم کہتے ہیں بڑا مزیدار کھانا کھایا ہم نے. ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث میں موجود ہے کہ ایک آدمی مر گیا، اس کی قبر کھودنے کے لیے حضور سرکار خود وہاں تشریف لے آئے. جیسے بڑا آدمی اوپر کھڑا ہو کر ہدایات کرتا ہے کہ یہاں سے تھوڑا سا
تراشو، یہاں سے تراشو، یہاں سے صاف کرو، ایسے بناؤ قبر. حضور ایسے ہدایات دے رہے تھے. تو جس عورت کا وہ شوہر فوت ہوا تھا اس عورت نے کھانا پکایا تھا اور کہلوا کے بھیجا کہ حضرت جتنے کام کرنے والے ہیں اور آپ بھی تشریف لائیں، ہمارے گھر کا کھانا کھا کر پھر کام پہ جائیں. تو حضور سرور کائنات نے فرمایا چلو کھانا خراب ہوگا، آپ پہلے کھانا کھا لیں. انہوں نے بنایا ہے. ایسے تو حکم ہے کہ جس کے گھر میں میت ہو وہ کھانا نہ بنائے کیونکہ وہ غم میں مشغول ہے، مگر حرام بھی نہیں. اسی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حرام بھی نہیں. بیان جواز کے لیے کبھی کبھی حضور سرور کائنات ایسے واقعات وہاں سے منقول ہوتے ہیں. تو وہاں آئے، گوشت کا تھوڑا سا ٹکڑا ہاتھ میں لیا اور یلوک گھماتے رہے، اپنے منہ میں گھماتے رہے، گھما کر نکالا باہر. فرمایا اس عورت سے پوچھو یہ تو چوری کا گوشت معلوم ہو رہا ہے، حلال نہیں ہے ہمارے لیے. تو اسی عورت سے پوچھا گیا یہ کہاں سے بکری لائی؟ کہا کہ پڑوس والوں سے ہمارا تعلق ہے، تھی ان کی، میں نے ان کی بغیر اجازت ذبح کر دی کیونکہ ہمارا گہرا تعلق ہے، وہ اعتراض نہیں کریں گے اس لیے. حضور نے فرمایا بغیر اجازت کے دوسرے کی چیز ذبح کر دینا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ وہ قیدیوں کو کھلا دو، ہم نہیں کھائیں گے. ایسی بہت سے واقعات. تو وہی معاملہ ہے جو میں نے آیات تلاوت کی کہ حضور کی آنکھوں میں اتنی قوت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہاں بیٹھ کے ارنی لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، لن اورا نہیں کہا، میں دیکھنے کے قابل نہیں. ایسے نہیں فرمایا میں تو ظاہر ہوں، اللہ تو ظاہر ہے، اس کی صفت ظاہر ہے. وہاں ایسے انکار. مگر حضور نے فرمایا میں زمین سے جب آسمانوں سے اوپر ادن کا لفظ آتا تھا، 500 سال کی مسافت سے میں اوپر چلا جاتا. ایسی جگہ پہ پہنچا جس کو لاہوت کہتے ہیں. یہ تو بنگیوں نے یہاں کراچی کے قریب لاہوت بنایا ہے. لاہوت کی معنی لاہویت، یعنی شش دیہات نہ ہوں جہاں نہ یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ یمین کہاں ہے، شمال کہاں ہے، سیدھا ہاتھ کس طرف ہے، الٹا ہاتھ کس طرف، آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، نیچے کیا ہے، اوپر کیا ہے. یہ 6 طرف سمجھ میں ہی نہیں آ رہے تھے. ایسے لامکان میں پہنچا. وہاں قرب ہوا، پھر قرب ہوا، پھر قرب ہوا اور پھر دیدار ہوا. یہ دیدار ان کے لیے تھا. ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں شاہدی دیتا ہوں کہ اللہ ہے اور وہ اکیلا معبود ہے. تو دیکھا تو نہیں ہم نے، شاہدی تو دے رہے، مگر ہمارا ایمان ہے کہ ہماری آنکھ غلط ہو سکتی ہے، نبی کا فرمان غلط. آنکھ تو غلط دیکھتی ہے دور سے، سورج ہمیں اتنا پلیٹ جتنا نظر آتا ہے اتنا ہے. یہ انگریز کہتے ہیں کہ یہ ہم نے خود دوربینیوں سے دیکھا ہے کہ 11 کروڑ حصے اس زمین سے یہ بڑا ہے. یعنی 11 کروڑ زمینیں بناؤ تب سورج کے حجم کے برابر ہوں گے. مگر آنکھ ہمیں کہتی ہے صبح کو نہیں ہے اتنی پلیٹ جتنا ہے. یہ آنکھ جھوٹ بولتی ہے. تو آنکھ غلط ہو سکتی ہے، ہمارا سننا، ہمارا دماغ غلط ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان غلط. یہ ہمارا ایمان ہے، اسی پہ شاہدی ہے. تو وہ ایک ہی نبی ہے جسے کچھ نہ کچھ مشاہدہ ہوا ہے. مگر یہاں پہ صحابہ کا اختلاف ہے. عبداللہ ابن عباس کا ایک قول ہے
کہ اللہ کی زیارت ہوئی. ابو ذر غفاری دو دوسرے بھی صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی کو زیارت ہوئی. بی بی عائشہ صدیقہ کچھ اور صحابہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ زیارت نہیں ہوئی. اب یہ علماء دیوبند کا کمال ہے کہ کس کو سچا کرتے ہیں کس کو غلط. الحمدللہ الصحابۃ کلہم عدول، ہمارا عقیدہ ہے کہ سب کے سب صحابی سچے ہیں. اب ہاں کہنے والا بھی سچا تو نہ کہنے والا بھی. یہ علماء دیوبند کا کمال ہے کہ دونوں کو سچا کر کے دکھاتے ہیں. ان سے پوچھا گیا یہ دونوں کیسے سچے ہوں گے؟ وہ کہتا ہے دیکھا ہے، وہ کہتا ہے نہیں دیکھا. یہ دونوں کیسے سچے ہوں گے؟ بھائی ایک آدمی یہاں آتا رہتا ہے مگر وہ کمروں کا دیدار نہیں کرتا، اندر جا جا کر ایک ایک کمرہ کو نہیں دیکھتا. ایک آدمی آتا ہے مدرسے میں، کمروں پوری طرح سے کمروں کو دیکھنا، یا مدرسۃ البنات کی بلڈنگ میں جانا. اب ایک کہتا ہے کہ مولوی صاحب عبد الرحیم مدرسۃ البنات میں نہیں آئے. یہ بھی صحیح کہتا ہے کہ میں اندر جا کر کسی ایک ایک کمرے کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں. اور وہ ایک کہتا ہے کہ نہیں، کتنے بار مولانا آئے تھے یہاں، انہوں نے دیکھا ہے. یعنی سرسری نگاہ سے اس کی باہر سے بلڈنگ. تو جو کہتے ہیں نہیں دیکھا یعنی ادراک کلی نہیں ہوا. لا تدرک الابصار، کلی ادراک نہیں ہو سکتا کہ ہماری آنکھ اس کو اپنے اندر سنبھالے. کیونکہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں غالب رہوں گا. میرے اوپر کس کی آنکھ غالب نہیں آ سکتی. یہ بھی صحیح ہے. کچھ دیکھا ہے نور تو دیکھا نا، نور تو دیکھا، نور تو کہا نا. تو یہ بھی صحیح ہے. تو یہ علماء دیوبند، اور میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ حضور کی باتیں ہیں. حضور میں بہت سے کمالات تھے. یہ حدیث بابرکت جو آپ کے سامنے موجود ہے بخاری، آج پڑھی جائے گی. یہ بھی حضور کی کمالات میں سے کمال ہے. حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص، وہ حدیث حضور کے زمانے میں لکھتا تھا. یہ کہتے ہیں پیچھے سے بعد میں حدیثیں لکھی گئی، یہ بھی غلط ہے. بہت سی حدیثیں حضور کے زمانے میں بھی لکھی گئی. صحیفہ صادقہ وہ لکھتے تھے. صحابہ نے کہا کہ حضور کبھی مذاق کے موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی جوش میں ہوتے ہیں، آپ سب کچھ لکھتے ہیں. یار ایسا نہ کرو، حضور سے پوچھو کون سی چیزیں لکھنی چاہیے. تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے حضور سے پوچھا کہ حضرت آپ کبھی کیسے ہوتے ہیں کبھی کیسے. میں تو سب چیزیں لکھتا ہوں، لکھوں اجازت ہے؟ تو حضور تھوڑی دیر کے بعد خاموش ہو کے فرمایا کہ لکھو، یہاں سے جو نکلے گا وہ مذاق میں بھی حق ہوگا، جوش میں بھی حق ہوگا. میری زبان سے جو نکلی ہوئی چیز ہوگی وہ ناحق نہیں ہو سکتی، وہ حق ہی حق